وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہے۔ یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا، جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلعہ کیا اور ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی، وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی۔ پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی، اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے، کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں۔ کہ آپ توحید کی بات کریں تو کوئی آپ کو کہہ دیں گے یہ اہل حدیث اور دیوبندی ہو گیا، تو اس طرح اپنا ایمان بھی ختم کرتے چلے جائیں گے، چونکہ وہ توحید پر زور زیادہ دیتے ہیں، اور زور زیادہ دیتے ہیں تو حق ہے، دینا چاہیے۔ توحید ایمان کی بنیاد ہے، توحید پہلا رکن ہے ایمان کا۔ چونکہ دوسرے اس مسلک کے لوگ توحید کی بات بہت کرتے ہیں، لہٰذا آپ توحید کی بات کم کر دیں تو آپ اپنے ایمان کا ستیہ ناش کریں گے۔ توحید کے بغیر سارے اسلام کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہو جائے اگر اس طرح، تو دیکھیں انجام کیا ہوگا۔ اور اگر اہل حدیث حضرات اور دیوبندی مکتب فکر کے حضرات یوں سوچنے لگے کہ ہم اپنے سٹیجوں پر محبت رسول کی بات زیادہ نہ کریں، عشق رسول کی بات نہ کریں، زیادہ ادب اور تکریم رسول کی بات زیادہ نہ کریں، نہیں تو ان دوسرے مسلک والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر اس طرح سوچ کر اس موضوع کو چھوڑ دیں تو ان کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پھر کیا لینا ہے انہوں نے اس ممبر سے، اس جمعہ سے، اس خطاب سے، اس حدیث کے پڑھانے پڑھنے سے اور تبلیغوں سے، جب محبت رسول ہی نکل گئی، عشق رسول نہ رہا، ادب رسول نہ رہا، تعظیم رسول نہ رہی، تو کیا باقی بچ گیا؟